نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو، آج سبق نمبر 10 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کی جماعت تھی، یعنی جب صحابہ کرام کوئی ایمان لے کر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہوتی۔ یہ دوسری بیعت تھی اور یہ تقوی کی بیعت تھی۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنا کوئی پیر و مرشد بناتا ہے، یعنی کوئی کامل پیر اور کامل مشائخ کو اپنا مرشد بناتا ہے، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے، ناجائز طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ہم جو بیعت لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں پیر اعظام سے، اور وہ اسی تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے لی۔ میں 1 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، مشائخ اعظام کی بات کر رہا ہوں، 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی بیعت اس پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، یعنی چوری کے بارے کہا گیا، زنا کے بارے کہا گیا، اور اپنے اولاد کو قتل نہ کرنے کے بارے بھی کہا گیا، جیسے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ان کے بارے۔ نہ اپنے سامنے گھڑا ہوا بہتان لگانا، یعنی کسی پر بہتان لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ اور سامنے سے مراد یہ ہے کہ تب عرب عورتیں دوسرے کے بچوں کو اٹھا کر لے آتی تھیں اور کہتی تھیں اپنے خامن سے، اپنے شوہر سے کہ یہ تمہارا بچہ ہے۔ سامنے سے مراد تشریح میں یہی کہا گیا ہے۔ اور کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اچھی بات کہیں، کسی اچھی بات کا، کسی اچھے کام کا حکم دیں تو اس حکم کو بجا لانا بھی ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو وفائے عہد کرے گا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو تو وعدے کو بھی پورا کرو، اور جب وعدے کو پورا کرو گے تو اس کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، یعنی اس کا صلہ بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ جو ان میں سے کچھ کر بیٹھے، یعنی اگر کوئی گناہ وغیرہ کر لیتا ہے، یعنی کچھ بھی، یعنی اگر فرض کرو جیسے پہلے کہا گیا چوری، زنا، ڈکیتی یا شراب وغیرہ اس طرح کے تو کر بیٹھے، وہ دنیا میں سزا پا لے تو وہ سزا کفارہ ہے۔ یعنی اگر اس طرح کے گناہ کرے گا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور مرتد ہو جانا، ان کے خلاف جہاد ہے، یعنی مرتد کو تو قتل کرنا واجب ہے لیکن کفار کے خلاف جہاد ہے۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی عمل کرے گا جس کی تعزیرات ہیں، جس کی سزا یہاں دنیا میں ہی ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ دنیا میں پا لے گا تو اس کا یہ کفارہ ہوگا، اور جو ان میں سے کچھ کر لے تو رب اس کی پردہ پوشی کرے گا تو وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا معاملہ دیکھے گا۔ اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دے دے، اگر چاہے تو سزا دے۔ ہم نے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ یعنی اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا ہے، اس کی سزا ہو جاتی ہے،
تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر نہیں ایسا ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو اسے سزا دے۔ ہاں، کفر اور شرک جو ہے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے سزا میں، باقی معاملوں میں سزا کی گنجائش ہے، یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا پا کے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کفر اور شرک یہ جو ہے الگ معاملہ ہے، اس کا یعنی سزا میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقرعید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانہ اقدس میں مسجدوں میں نماز عید یا عید الفطر یا عید بقر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جنگلوں میں جا کے، صحرا میں جا کے نماز عید الفطر یا دونوں نمازیں ادا کرتے تھے۔ عورتوں کی جماعت پر گزرے تو فرمایا، اے بیویو خوب خیرات کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو، یعنی تم میں سے بہت ساری عورتیں ہیں جو زیادہ تر دوزخ میں ہوں گی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور یہ کیوں؟ فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، یعنی جب عورتیں آپس میں لڑتی ہیں یا بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں تو لعن طعن کرتی ہیں، اسی لیے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم خاوند کی ناشکری ہو، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یعنی جتنا بھی وہ جتن کر لے، جتنا بھی زور لگا لے تمہیں خوش کرنے کی، کبھی کوئی ایک آدھ کمی کوتاہی رہ جائے تو تم اس کی ناشکری کرتی ہو، تو تم کہتی ہو کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ ایسا کہنا بھی درست نہیں ہے۔ تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل، دین پر کم عقل مند آدمی کی مت کاٹ دینے والی میں نے نہیں دیکھی، یعنی تم کم عقل ہو اور دین میں بھی کم عقل ہو، اور اس کے علاوہ اچھے بھلے عقل مند آدمی کی بھی تم مت مار دیتی ہو جس کے پیش پڑ جاؤ، یعنی یہ فرمایا کہ تم دین میں اس طرح ہو کہ، کیونکہ آگے آ رہا ہے مزید بھی کہ تم خاوند کی ناشکری کرنے کے بعد تم دین میں کم ہو، کیونکہ تمہیں حیض، نفاس، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا۔ عورتوں نے عرض کیا، ہمارے دین و عقل میں کمی کیوں کر ہے؟ فرمایا، یہ نہیں کہ عورتیں مرد کی گواہی سے آدھی ہیں، یعنی اگر ایک مرد گواہی دے گا تو عورتیں اس میں دو شامل ہوں گی، یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر گنی جائے گی۔ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، یہ عورت کے عقل کی کمی ہے۔ فرمایا، یہ درست نہیں کہ عورت حیض میں روزہ نماز ادا نہیں کر سکتی۔ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، اس کے دین کی کمی ہے، یعنی یہی دین کی کمی ہے، اسی وجہ پر کہ تمہیں حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، اور مہینے میں تمہیں چند دن جو ہیں وہ نماز قضا ہوتی ہے تمہاری، یعنی وہ تم نہیں ادا کر سکتی، اور اس لیے تمہیں صدقے کا کہا گیا کہ تم صدقہ وغیرہ کیا کرو، اور لعن طعن بھی کم کیا کرو۔ اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں سے افضل ہیں، اور بعض مرد ایسے ہیں جو عورتوں سے افضل ہیں، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عورتیں، شہزادیاں اور بیویاں، وہ تمام مردوں سے افضل ہیں، اور اسی طرح باقی تمام عورتیں جو ہیں مردوں سے کم ہیں، اسی لحاظ سے کہا گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کرنا، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔